پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ عمران خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جاتے وقت وزیر اعظم ہاؤس سے ایک ڈائری لے کر گئے تھے تو وہ اسی ڈائری میں سائفر کو چھپا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں عمران خان کا نام لینا پسند بھی نہیں کرتی، لیکن اس شخص کا نام لینا میری مجبوری ہے، حقیقت بتانے کے لیے مجھے اس کا نام لینا پڑتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں ایسے شخص کو اپنے باہر والے دروازے سے گھر کے اندر بھی نہ آنے دوں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم سب کی آڈیو سامنے آئی، میری آڈیو بھی سامنے آئی، مسلم لیگ نون کی چاہے کتنی بھی آڈیو سامنے آ جائے، ملک کے خلاف کچھ بھی سننے کو نہیں ملے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان سیاسی جلسوں میں سائفر لہراتے تھے، عمران خان کبھی سچ نہیں بول سکتے، سازش ضرور ہوئی ہے مگر اس کا ماسٹر مائنڈ فارن فنڈڈ فتنہ عمران خان ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجھے اپنی حکومت سے گلہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک عمران خان کو گرفتار کیوں نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی پارٹی سے شکوہ ہے، جو قانون کے ہاتھ غدار کے قریبان تک پہنچنے چاہیے تھے وہ نہیں پہنچ سکے۔ عمران خان آج بھی آزاد گھوم رہا ہے کیونکہ قانون کے ہاتھ اس کے گریبان تک نہیں پہنچتے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عین ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں عمران خان کی ایک اور آڈیو آ جائے، آڈیو ثابت کرے گی کہ میر جعفر بھی تم تھے اور میر صادق بھی تم تھے۔ انہوں نے کہا کہ آڈیو لیک کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنے گی، جو میرے حال میں اس کی تحقیقات کی ضرورت نہیں کیونکہ سب کچھ سامنے ہے، کسی کمیٹی کو بنانے کی ضرورت نہیں۔ عمران خان نے خود تسلیم کیا ہے، رسمی کارروائی کے لیے اسے بلوا کر سنا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ رانا صاحب بنی گالا، جس کا اصل نام منی گالا ہے، وہاں پر بھی ریڈ ہونا چاہیے۔ بنی گالا پر ریڈ کرنے سے پتہ چلے گا کہ سائفر کہاں گیا۔ یہ ملک کوئی اسٹیڈیم نہیں کہ 22 کروڑ عوام کا جیتا جاگتا ملک ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان نے پاکستان میں عدم استحکام پیدا کیا، شیطانی ذہن کے ہاتھوں پاکستانی قوم 4 سال تک یرغمال بنی رہی، یہ فتنہ پاکستان پر 4 سال تک حکمران رہا۔ آپ کو یہ بتاتے چاہیں کہ اس پریس کانفرنس پہ مریم نواز کی فرمائش کے بعد عمران خان کی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے۔